یہ سورہ یوسف ہے۔ یہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعے کو تمام واقعوں پر اعلیٰ درجہ نصیب ہوا ہے۔ تو یہ سورہ اور سورہ کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ بہت سارے زندگی میں ہماری پرسنل لائف میں بھی کافی زیادہ مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں گے اور فکر کریں گے تو اس میں کئی سارے اسباق، لیسنس اور کئی سارے زندگی میں آنے والے چیلنجز کے لیے امید کھڑا کرتا ہے۔ اسی لیے سورہ یوسف کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر امید جاگے گی۔ یقیناً میں نے ابھی تک 3 مرتبہ سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھا ہے، اور کئی دفعہ سورہ یوسف کو یوٹیوب میں بیان کے ذریعے سنا ہے، 3 دفعہ پڑھا ہے۔ تو سورہ یوسف میں کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے، یاد رکھیے ان کے خود کے بھائیوں نے، کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اپنے ہی لوگ اس کے لوگ غدار ہو جاتے ہیں یا بغاوت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہیں پر بھی وہی ایک قصہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے ہی ان کے ساتھ حسد کیا، اور اپنے باپ سے دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک سازش کی کہ سازش میں یہ طے پایا کہ ہم یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے، اور باپ کو یہ سنا دیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا دیا، اور ایک چھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کردے پر خون لگایا۔ تو جب کنویں میں گئے تو بہت مشکلات، مطلب یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، وہاں سے ایک قافلہ گزرا، وہ قافلے نے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول میں یوسف علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد وہ قافلے نے جا کر مصر میں یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا۔ اس کے بعد وہاں پر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور دیکھیے کنویں سے اللہ نے ان کو غلام کے طور پر ایک بیچنے لگایا، پھر غلام وہاں پر عزیز مصر نے خریدا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر وہ پرورش پائی محل میں۔ اس کے بعد پھر ان کو جھوٹی تہمت لگا کر ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور جیل میں 2 شخصوں سے ملاقات ہوئی، ان کو خواب گرا، اور پھر اس کی خواب کی تعبیر بتائی۔ ایک شخص پھانسی کے پھندے پر چڑھا، اور ایک جو شخص تھا وہ بادشاہ کے پاس جا کر مطلب شراب پلاتا رہا۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جو شخص جس کو خواب گرا تھا کہ آپ بادشاہ کے دربار میں جائیں گے تو میرا تذکرہ کرنا بول کے یوسف علیہ السلام بولے تھے، لیکن اس کے بعد وہ شخص نے آپ کی بات اس کو ذہن میں یاد نہیں رہی، وہ بھول گیا۔ تو اس کے بعد بادشاہ کو خواب گرا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، تو اس طرح کا خواب گرا۔ تو وہ خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی صحیح طریقے سے نہیں تھا، تو اس وقت اس شخص کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، تو اس کا تذکرہ بادشاہ سے کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جا کر بتاؤ۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے انہیں دربار میں حاضری دینے کے لیے کہا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے مجھ پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اس کی کلیئرٹی ہونا چاہیے، یعنی ثبوت ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے۔ اگر لوگ سوچیں کہ اگر میں باہر آ کر اپنے میرے جو الزامات لگے ہیں وہ ثابت کر دوں تو لوگ گمان کریں گے کہ یہ پاور کا استعمال کر کے فلاں کام کیا ہے۔ تو وہ جیل میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے اپنے الزامات کی واضح کیا، اور ان عورتوں نے بھی کہا کہ ہم نے جھوٹا الزامات لگایا تھا۔ تو لہٰذا پھر اس کے بعد وہاں پر وہ خزانچی بنے، اس کے بعد پھر وہ بادشاہ بنے۔ دیکھیں کنویں سے اٹھ کر کہاں سے کہاں گئے، پھر اس کے بعد ان کے بھائیوں وہاں پر ملاقات ہوئی، وہ سامان لینے کے لیے آئے تھے۔ کافی بڑا لمبا قصہ ہے، تو لہٰذا پڑھنا چاہیے کہ اس میں امید جاگتی ہے سورہ یوسف سے۔ آپ اس کو پڑھیے۔ معذرت چاہتا ہوں میں کہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھا پا رہا ہوں، آپ اس کو خود پڑھیے اور اچھے سے پڑھیے۔ السلام علیکم۔